تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور صابر پیغمبر جن کا صبر مشہور تھا، دو پیغمبروں کا صبر قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیا، ایک یعقوب علیہ السلام کا اور ایک ایوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام پر تو پوری سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کر دیا ان کا صبر، اور ایک ایوب علیہ السلام کا صبر۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آپ ہمارے بندے کو یاد کیجئے ایوب، انہوں نے کیسا صبر کیا۔ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان، کہ شیطان نے مجھے چھوا ہے، بنصب وعذاب، اذیت اور تکلیف کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں اس کی تفسیر ہے، وہ یہ کہ ایوب علیہ السلام پہ کوئی سخت بیماری تھی جس میں بہت تکلیف میں تھے وہ، اسی تکلیف کے دوران ان کی اولاد ان سے یا تو بچھڑ گئی یا موت واقع ہو گئی، تو وہ اولاد کا ایک الگ غم کہ موت واقع ہو گئی تھی یا گم گئی تھی اولاد۔ تو قرآن سے بس اتنا ثابت ہے کہ ان کی اولاد ان سے بچھڑ گئی تھی، اہل سے مراد یہاں اولاد ہے کیونکہ بیوی ان کی موجود تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے اس بیماری میں آپ کی بہت زیادہ خدمت کی، لیکن ظاہر ہے جب آزمائشیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو انسان تنگ دل ہونے لگتا ہے، تو ایسے موقع پہ جو شیطانی قوتیں ہیں پھر وہ آپ کو ورغلاتی ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جب علاج کر کر کے تھک جاؤ، دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاؤ، تو پھر آپ روحانی عاملوں کے پاس جا کے اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، کیونکہ مایوس ہو جاتا ہے نا آدمی، تو پھر وہ کہتا ہے تجرباتی بیس پہ جانے میں کیا حرج ہے، اور وہاں فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہندوؤں کے پاس بھی جاتے ہیں، مندروں میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں، مزاروں پہ سجدے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آزمائش کے موقع پر اللہ کی طرف توجہ رکھنا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا، جب دیکھا نا کہ ان کی زوجہ ان کی اتنی خدمت کر رہی ہے اور ظاہر ایک حد ہوتی ہے، تو شیطان ایک انسانی شکل میں آ کے ان کی زوجہ کو بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کو صحت ملے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں علاج کروں گا، لیکن پھر یہ کہنا کہ یہ شفا میں نے دی ہے، یعنی اللہ کی طرف نسبت نہیں کرنا، میری طرف نسبت کرنا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے آ کے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بتایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے کہ بھئی یہ تم نے شیطان کی یہ بات سنی ہی کیوں؟ یعنی اسی وقت اس کا سختی سے انکار کر دینا چاہیے تھا کہ شفا تو بھئی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی انسان ایک ذریعہ اور سبب تو بن سکتا ہے۔ لیکن حضرت ایوب کو اندازہ ہوا کہ میری بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب جو دین سے ورغلانے والی قوتیں ہیں نا، ان کو بھی میرے گھر والوں سے، ایوب علیہ السلام سے تو ان کو امید نہیں ہو سکتی تھی شیطان کو، لیکن ان کی زوجہ تو پیغمبر نہیں تھی نا، تو اب میری زوجہ کو ورغلانے لگا ہے، وہ ان کے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کر رہا ہے وہ۔ یہاں ایوب علیہ السلام نے دو کام کیے، ایک یہ کہ اپنی زوجہ کے بارے میں قسم اٹھائی کہ مجھے جب شفا ملی نا، میں ٹھیک ہوا، تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، کیونکہ تم نے یہ حرکت کی کیوں، یعنی اس کی بات سنی کیوں تم نے؟ فوراً رد کر دینا چاہیے تھا کہ بھائی شفا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو شیطان تھا وہ جو انسانی شکل میں آ کے تمہیں بہکا رہا تھا۔ تو ایک تو آپ نے یہ کیا، دوسرا آپ اتنی یعنی اللہ سے پھر قسم پرسی سے دعا مانگی کہ اللہ میری آزمائش اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی بیماری لمبی ہو چکی ہے کہ اب تک تو ایک ظاہری طور پر مادی نقصان تھا اس بیماری کا، وہ نقصان یہ میرے جسم کی تکلیف جو میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن اس کا ایک بڑا نقصان میرے دین کو ہو رہا ہے کہ شیطان کو میرے گھر والوں کو ورغلانے کا موقع مل رہا ہے، یعنی میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا شیطانی قوتوں کو موقع مل رہا ہے۔ تو اے اللہ مجھے شیطان نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، یعنی یہ عمل سے جو میری بیوی کو ورغلانے کی کوشش کی، تو اس تکلیف میں اب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو کہ تو مجھے اس بیماری سے شفا دے دے، تاکہ کم از کم شیطانی قوتوں کو اور جو طاغوتی قوتیں ہیں اور تیرے دین سے ورغلانے والی قوتیں ہیں وہ میرے گھر والوں کا ایمان خراب نہ کریں۔ یعنی یہ ایسے ہی اس کی مثال ہے جیسے آپ غربت سے تنگ آ کے لوگ اپنا ایمان بیچنے پہ لگ جاتے ہیں نا، تو انسان کیا کہتا ہے، اللہ یہاں تک آزمائشیں آ گئی ہیں کہ اب میرے لیے اپنے اہل و عیال کے ایمان کو بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ سے شرک کا تو کوئی تصور نہیں تھا، لیکن یہ کہ شیطان کو یہاں تک امید کیوں ہوئی، اس پر ایوب علیہ السلام پریشان تھے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ انی، دیکھیں دعائیں تو ہمیشہ سے مانگتے رہے ہوں گے نا، اس دفعہ بہت زیادہ عاجزی اور تضرع کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہ اس آزمائش کی وجہ سے یہ میرے ساتھ حالات ہو گئے ہیں کہ میری گھر والی کو جو ہے تجھ سے ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انی مسنی الشیطان
اے اللہ مجھے شیطان نے پہنچایا ہے، یعنی چھوا ہے شیطان، یعنی آیا ہے میرے پاس شیطان بنصب و عذاب، ایک عذاب اور تکلیف کے ساتھ، یعنی یہ بھی ایک تکلیف ہے جو شیطان جس کا ذریعہ بنا ہے، یہ شیطان نے مجھے پہنچائی ہے۔ تو پھر اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، اے ایوب اپنے دائیں پاؤں کو، اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ مارے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی پاؤں زور سے زمین پہ مارا، اللہ نے فرمایا ہذا مغتسل، ایک پانی کا چشمہ پھوٹ گیا، فرمایا یہ نہانے کی بھی جگہ ہے و شراب، اور پینے کی بھی، یعنی اس پانی کو پئیں بھی اور اس پانی سے جو ٹھنڈا ہے اس سے نہائیں بھی، اس سے اللہ آپ کی اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ تو اللہ نے آپ کی بیماری دور کی، اور آپ کا ایک نقصان کیا ہوا تھا، دو آزمائشیں اور تھیں، ایک یہ کہ آپ کی اولاد یا تو گم ہو گئی تھی، آپ سے بچھڑ گئی تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ بیوی کے لیے قسم اٹھا چکے تھے کہ 100 کوڑے ماروں گا غصے میں، بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ میں ٹھیک تو ہو گیا لیکن میری بیوی نے تو میری بڑی خدمت کی ہے اور اس کی یہ سزا تو نہیں بنتی کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو اللہ نے آپ کے لیے ایک حیلہ بھی بتایا کہ آپ ایک حیلہ اختیار کر لیں جس سے آپ کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور یعنی آپ کو، کیونکہ پیغمبر اپنی قسم کے بہت پاسدار ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ ہم قسم کھائی اور توڑ دی، بات بات پہ قسم کھائی توڑ دی، پیغمبروں کو اپنی قسم کا بڑا لحاظ ہوتا ہے۔ تو اب وہ یہ بھی ڈر رہے تھے میں قسم پوری نہ کروں، اللہ کے نام کی ایک طرح کی اس میں گویا کہ میں نے اس کے نام کا خیال نہیں کیا، اور اگر پورا کرتا ہوں تو ایک معصوم بیوی جس نے اتنی خدمت کی میں کیسے اس کو 100 کوڑے مار دوں۔ تو اللہ نے آپ کو دونوں نعمتیں عطا کی، ایک تو اللہ نے شفا تو دی، اس کے علاوہ دو نعمتیں، وہ نعمتیں کیا تھیں؟ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو ان کا اہل، یہاں اہل سے مراد ہے اولاد، اولاد گفٹ کر دی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور انہی جیسے ان اولاد کے ساتھ اور بھی۔ اب اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اولاد تو مل گئی جو گم گئی تھی، یا اگر مر گئی تھی تو اللہ نے اور آپ کو نیک اولاد عطا فرما دی، یعنی آپ کا خاندان دوبارہ آباد کر دیا، اور اتنا ہی اور بھی، یعنی جتنی اولاد بیماری سے پہلے تھی اس سے ڈبل اولاد دے دی، یا پھر یہ کہ اولادوں کی کو بھی اولاد دے دی، کیونکہ پوتے بھی اور نواسے بھی آپ کی اولادوں میں ہی شامل ہوتے ہیں، یہ ان کے خاندان کو اور زیادہ دگنا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی کتنی بڑی دلیل ہے جو میں بار بار چیختا رہتا ہوں، بولتا رہتا ہوں، کہ فیملی پلاننگ ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام پر جو اللہ نے احسانات اور نعمتیں کی، ان میں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد کو اور اولاد در اولاد کو میں نے دگنا کر دیا، یعنی اس میں اتنی برکت دی کہ ڈبل خاندان ہو گیا آپ کا، کیونکہ انسان کی تنہائی آپ کی اولاد، آپ کے بیوی بچے، پوتے نواسے یہ دور کرتے ہیں، کتے دور نہیں کرتے۔ تو جا کے دیکھ لو ان ملکوں میں جنہوں نے شادی بیاہ اور نسلیں تباہ کر دی اپنی، کتنے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے لیکن دل بہلانے کے لیے کمبخت کو کتا رکھنا پڑے گا اپنے پاس۔ کس قدر ایک ناکامی ہے جس میں ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ اتنی بڑی گراؤنڈ ریئلٹی اور حقیقت دیکھ کے بھی اندھا بنا بیٹھا ہے، اور ہمیں بھی اس غلط راستے کی طرف ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام تو اللہ کی عبادت گزار تھے، پیغمبر تھے، ان کو کیا ضرورت تھی اولاد کی دل بہلانے کے لیے؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، کتنی اللہ نے اولادیں دی ہیں، اور ایک بچے کے گم ہونے سے کتنا پریشان ہوئے ہیں۔ تو اولاد کی محبت یہ انسان کی فطرت ہے، اگر اس سے آپ اولاد کی نعمت چھین لیں گے وہ ڈپریشن میں جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عورت کو تو مرد سے بھی زیادہ ضرورت ہے اولاد کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، ہم نے ان کو ان کی اولاد گفٹ کر دی، اور مزید اتنی اولاد ہم نے ان کو عطا کر دی، چاہے وہ پوتے نواسوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ ان کو مزید اولاد اللہ نے ویسے ہی دے دی ہو۔ اس میں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن الفاظ جو قرآن کی آیت ہے وہ دونوں قسم کے مضامین کو شامل ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی کہ ان کے خاندان کو ہم نے دگنا کر دیا۔ وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے کہ دیکھو اللہ صبر کا کیسا بدلہ دیتا ہے، کہ تنہائی بھی دور کر دیتا ہے خاندان کو بڑھا کر، اور بیماریاں بھی کیسے اللہ تعالیٰ صبر میں، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اللہ کیسا نوازتا ہے، کہ کیسے اللہ نے ایوب علیہ السلام کی صبر پر قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، اور ان کی بیماری کو اللہ نے کیسے اپنی طاقت اور قدرت سے دور کیا۔ اور تیسری چیز جس سے ایوب علیہ السلام پریشان تھے کہ بیوی کو 100 کوڑے کیسے ماروں، اس نے اتنی خدمت کی ہے، تو اللہ نے آپ کو ایک حیلہ بتایا کہ ایک تنکے لیں 100، ان کو ایک گٹھری بنا دیں، ایک جھاڑو نہیں ہوتی جیسے 100 تنکوں والی، وہ ایک ہی دفعہ لگا دیں ایسے کر کے، تو بس آپ کی قسم اللہ یہی سمجھے گا کہ وہ 100 کوڑے مار دیے۔ تو وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور آپ لے لیں اپنے ہاتھ میں ایک گٹھری،
فضرب بھی، اور اس کو ایک دفعہ ایسے کر کے مار دیں، ولا تحنس، اور اپنی قسم نہ توڑیں، کیونکہ قسم توڑنے پر آپ کو ایک احساس رہے گا ہمیشہ کہ میں نے قسم اٹھائی تھی اور پوری نہیں کی، تو اللہ نے آپ کو ایک ہیلا بتا دیا، بھائی اس طرح سے کر لیں۔ انا وجدناہ صابرا، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو یہ ہیلا کیوں بتایا اور یہ سارے احسانات کیوں کیے کہ ہم نے ایوب کو صبر والا پایا، نعم العبد، کیا ہی خوب بندہ تھا، انہ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ آج اگر کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے نا کہ میں ایک فلاں کو 100 کوڑے ماروں گا، تو پھر وہ جھاڑو مارنے سے قسم پوری نہیں ہوگی، کیونکہ قسم سے جو متبادر معنی ہے نا، جو مفہوم ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے، تو 100 کوڑوں کا مطلب 100 کوڑے ہی ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ہیلا بتایا تھا جو ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ اللہ ہی نے بتایا، تو ظاہر ہے ایوب علیہ السلام کی تسلی کے لیے نا کہ بس آپ ایک جھاڑو یوں کر کے ایک دفعہ لگا دیں ہلکا سا، تو میں مان لوں گا کہ 100 کوڑے مارے۔ تو یہ ہیلا ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں فلاں کو 100 کوڑے ماروں گا، تو اب کوڑے مارنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی کو بے گناہ کو کوڑے مارنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اب شریعت میں یہی حکم ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کوئی شخص کسی بات پہ قسم اٹھائے، پھر اس کو بعد میں اندازہ ہو کہ یہ غلط چیز پہ میں نے قسم اٹھا لی ہے، تو اس کو چاہیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کو چاہیے قسم توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے وہ۔ تو خلاصہ یہ کہ قسم اس طرح کی کسی نے اٹھا لی تو توڑنا بھی واجب ہے، اور وہ جھاڑو لے کے مارے گا تو قسم پوری نہیں ہوگی۔ اور ایک اہم بات اس سے یہ بھی پتہ چلی کہ ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض اسکالر آج کل ٹی وی میں آ رہے ہیں، وہ بڑے کہتے ہیں کہ جی ہیلے ہر طرح کے حرام ہیں، ناجائز ہیں، مولویوں نے ہیلے نکالے ہیں۔ بھائی کچھ ہیلے ایسے ہوتے ہیں جو شرعی مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں، کچھ ہیلے ایسے ہوتے ہیں جو شرعی مقاصد کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہیلا جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا تھا، وہ مقصد کو، جو حکم کا مقصد تھا، اس مقصد کو اس ہیلے نے فوت کر دیا تھا، اس لیے وہ حرام ہیلا تھا۔ اور کچھ ہیلے ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جیسے سود سے بچنے کا ہیلا اختیار کیا جائے، تو وہ ہیلے سے پھر سود رہتا ہی نہیں ہے۔ تو مقصد تو سود تھا نا جس سے بچانا، جب وہ بچ گیا تو وہ ہیلا ہی نہیں رہا، پھر وہ مطلب یہ کہ پھر وہ سود ہی نہیں رہا، تو وہ جائز ہے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی اب اللہ نے آپ کو خود ہیلا بتایا کہ بھائی 100 تن کے لے کے نا ایک ہی دفعہ میں مار دیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ہیلا شریعت کے مقصد کی تکمیل کے لیے تھا، نہ کہ شریعت کے حکم کی دھجیاں اڑانے کے لیے، کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ بیوی اور معصوم بیوی کو 100 کوڑے مارے جائیں، تو یہ اس کو کوڑوں سے بچانے کے لیے تھا۔ تو اچھی بات ہے کسی کو کوڑوں سے بچایا جا رہا ہے، تو خوب سمجھ لیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شرعی مسائل جو ہے نا مستند مفتیان کرام سے پوچھنے چاہیے۔ اس طرح کے اسکالر یوٹیوب پہ اور ٹیلی ویژن پہ کبھی کبھار ان کے کلپ نظر سے گزرتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے ہیلوں کو ناجائز کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر طرح کے ہیلوں کو جائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک لکیر ہے باریک، تو یہ علماء فقہا سمجھتے ہیں کہ کون سا ہیلا اسلام میں حرام ہے اور کون سا ہیلا اسلام میں جائز ہے۔ بلکہ بعض ہیلے تو ایسے ہیں جو واجب ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، اے نبی آپ صبر کیجئے، اور صبر کیسے آپ کو یاد کرنا ہے، داؤد کو بھی، سلیمان کو بھی، اور ایوب علیہ السلام کو بھی، اور پھر ہمارے ان بندوں کو بھی یاد کیجیے آپ۔ یہ سارے اولی الایدی والابصار، حوصلے والے لوگ تھے یہ سب، کیسا انہوں نے صبر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر اسحاق علیہ السلام نے بھی بڑا صبر کیا، یعقوب علیہ السلام نے بھی، اس صبر کی ہمیں تفصیل نہیں ملتی اسحاق علیہ السلام نے کیا صبر کیا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان سب کا تذکرہ، ان سب کو یاد کیجیے۔ اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے ان سب کو خاص کر رکھا تھا ایک خالص چیز کے ساتھ، ایک سلیکٹڈ چیز کے ساتھ، یعنی بخصلۃ خالصۃ، جو سلیکٹڈ کا مطلب خاص بندوں ہی کو وہ خصلت عطا ہوتی ہے۔ وہ خصلت کیا تھی؟ ذکر الدار، آخرت کی یاد۔ یہ ہر وقت آخرت کی یاد میں مشغول رہتے تھے، ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کرتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، اور یہ سب ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، منتخب لوگوں میں سے تھے اور بہترین لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، آپ اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے۔ ذوالکفل کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہ جو الیسع علیہ السلام تھے، یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کے نائب تھے یہ، تو پھر اللہ نے بعد میں ان کو نبوت عطا کی، جو بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے نا الیاس علیہ السلام۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اللہ کہتے ہیں سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ هَذَا ذِكْرٌ، یہ ایک نصیحت تھی، یعنی ایک خاص نوعیت کی نصیحت تھی۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ داؤد علیہ السلام سے لے کے
یہ نصیحت شروع ہوئی ہے ذوالکفل علیہ السلام تک، یعنی خاص طرز کی نصیحت تھی جس میں ہم نے اولی الایدی والابصار، حوصلے والے اور بصیرت والے پیغمبروں کے واقعات بتائے ہیں تاکہ نبی ان کے بارے میں غور کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوصلہ ملے اور آپ بھی صبر کریں۔ تو یہ ایک نصیحت تھی۔